أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. صلوات محمد وآله. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی اس مجلس عزام تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی اس محفل و مجلس میں نشست کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. ویسے بھی عزائے سید الشہداء میں بیٹھنا، سانس لینا، دیکھنا اور سننا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوتا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ان تمام عبادتوں کا ثواب بانی مجلس کے تمام مرحومین اور ان کے والد گرامی اور ہم سب کے تمام مرحومین کو عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر مل کر اونچی آواز سے وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے پر محمد و آل محمد. آج اگر ذکر اہل البیت اور اہل البیت کے مقام، منزلت اور ان کے فضائل کا چرچا ساری دنیا میں ہے، آج اگر ماضی کے تقریباً 1400 سال کی اس گھٹن کے باوجود، پابندیوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود، قتل عام کے باوجود، زندانوں کے باوجود، اہل البیت اور ان کے چاہنے والوں پر ہر طرح کے ظلم و ستم کو روا رکھے جانے کے باوجود، اگر آج 2026 میں پوری دنیا کے مقابلے میں اہل البیت کا پرچم اور اہل البیت کے نام لیوا سب سے زیادہ قوت کے ساتھ منظم انداز میں کفر، شرک، نفاق اور اعداء اللہ کو یعنی اللہ کے دشمنوں کو للکار رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم ہی علی کے دشمنوں کی موت بھی ہے اور دوا بھی ہے، تو یہ جو آج یہ جو سربلندی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، وہ شہداء جنہوں نے جانیں دیں اور علی کے نام کو زندہ رکھا، وہ علماء جنہوں نے اپنا خون دیا، جوانی دی، زندگی دی، لیکن اہل البیت علیہ السلام کے پیغام کو زندہ رکھا، وہ مصنفین جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی لیکن معارف اہل البیت کو زندہ رکھ کر ہم تک پہنچایا، اور آج ہم فخر کے ساتھ، چھپ کر نہیں، فخر کے ساتھ سر اٹھا کر سینہ تان کر کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے قلم کے ذریعے سے، جنہوں نے شعر کے ذریعے سے، جنہوں نے نثر کے ذریعے سے، جنہوں نے منقبتوں کے ذریعے سے، جنہوں نے حمد و ثنا، نعت
اور اہل البیت کے فضائل کو شعر کی صورت میں ڈھال کر دلوں میں اتارا، وہ سب کے سب آج کے اس سربلندی میں شریک بھی ہیں اور ان کا رول بھی ہے۔ اس لحاظ سے منبر، محراب اور شاعروں کی زبان اور قلمکاروں کے قلم نے بہت بڑا اور عظیم کارنامہ انجام دیا ہے اہل البیت کے معارف کو زندہ رکھنے میں۔ ابھی جو ہمارے بزرگوار بڑے خوبصورت انداز میں ترنم کے ساتھ آپ کے دلوں کو گرما رہے تھے، بڑی خوشی ہوئی اور لذت محسوس ہوئی، اس لیے کہ شاعری میں جو کشش ہے اور اہل البیت کی معرفت کو دلوں میں اتارنے کی جو خصوصیت شاعری میں ہے وہ شاید نثر میں کمتر ہے۔ اس اعتبار سے شعراء کا بڑا رول بنتا ہے اگر وہ معرفت کے ساتھ اپنے اس کلام کو اہل البیت کی روحانیت، معرفت، ان کے مقام اور ان کی منزلت سے مطابقت دے کر بیان کریں تو ایسا کلام یقیناً معاشرے کو زندہ کر دیتا ہے۔ بس ایک احتیاط کی ضرورت ہے، چاہے منبر ہو چاہے شعر کی دنیا، ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ اہل البیت کے حوالے سے جو ہم پیغام معاشرے میں دیں وہ اہل البیت کے اپنے پیغام سے مطابقت رکھتا ہو، یہ ضروری ہے۔ ایک مصرع تھا کہ جب امام آئیں گے تو یہ کریں گے، وہ کریں گے اور سزائیں دیں گے، بالکل صحیح ہے، سزائیں دیں گے، لیکن ہماری ایک توجہ چاہیے، اسی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ نبی کریم کے بعد ہمارے پہلے امام علی ابن ابی طالب اور آخری امام امام مہدی آخر الزمان، ایسا ہی ہے۔ علی اور مہدی میں فرق کیا ہے؟ کبھی سوچا علی اور مہدی میں فرق کیا ہے؟ کیا مہدی علی سے زیادہ بہادر یا علی مہدی سے زیادہ بہادر ہے؟ نہیں، یہ جو علی سے مہدی آخر الزمان تک جتنی بھی معصوم ہستیاں ہیں یہ حقیقت میں ایک ہیں اور ظاہری دنیا میں 12 ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ان کی روح، ان کی سوچ، ان کی خصوصیات، ان کا پیغام، ان کا منصب، ان کی امامت، ان کی ولایت، پہلا ہو، درمیانہ ہو، آخری ہو، فرق کوئی نہیں ہے، سب برابر ہے۔ اگر فرق ہے تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے سے افضل ہوتا ہے، یہ ضرور ہو سکتا ہے اس درجے کے اعتبار سے جو رشتہ قائم ہے، لیکن منصب اور ذمہ داری کے اعتبار سے سب کے سب ایک بڑی ذمہ داری اللہ کی طرف سے لے کر آئے کہ انسانوں کو اس گمراہی کی زندگی سے نجات دلانا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے اور انسانوں کو گمراہ کرنے والی جتنی قوتیں ہیں ان کے مقابلے میں کھڑے رہنا ہے۔ یہ سب کا مشترکہ ہدف ہے۔ امیر المؤمنین کیوں راتوں میں کنویں میں سر دے کر رویا کرتے تھے؟ کبھی توجہ دی آپ نے؟ امیر المؤمنین سے زیادہ شجاع کوئی نہیں آئے، امیر المؤمنین سے زیادہ بافضیلت اس عالم میں کوئی نہیں آئے، امیر المؤمنین سے بڑھ کر مقام نبی کے بعد اس روئے زمین میں اور تاریخ انسانیت میں کسی کا نہیں آئے، لیکن وہی علی راتوں میں کنویں میں سر دے کر رویا کرتے تھے اور اپنا درد وہاں پر بیان کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اللہ بھی اگر لوگ معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہ لانا چاہیں، خود کو نہ بدلنا چاہیں، ظلم کے مقابلے میں کھڑے نہ رہنا چاہیں تو زبردستی نہیں کرتا۔ اللہ نے بھی اختیار دیا ہے،
اختیار دے کر درست اور غلط رستے کی نشاندہی کیا ہے اور فرمایا اب اگر تم درست رستے پر چلو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. اور اس درست رستے پر چلتے ہوئے جو لوگ آگے بڑھے اللہ نے ان کی مدد کی اور ہر لحاظ سے مدد کی. لیکن جنہوں نے اس رستے پر چلنے سے انکار کیا چاہے بہانہ کوئی بھی ہو اللہ نے بھی انہیں نہ بدلا اور نہ ان کی مدد کی. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک تم لوگ خود کو نہیں بدلو گے میں نہیں مدد کروں گا. علی کون ہے؟ اسی اللہ کا زمین پر ولی. علی کون ہے؟ اسی اللہ کی سنتوں کا محافظ. علی کون ہے؟ اسی اللہ کے اس دستور کو معاشرے کے اندر زندہ رکھنے کا پابند. وہ علی بھی اللہ ہی کی روش پر اترتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے وہ علی بھی یہی کرتے. اگر لوگ ساتھ دیں گے تو لوگوں کی تقدیر علی بدلیں گے اور لوگوں کو معراج انسانیت تک پہنچائیں گے. اور اگر لوگ ساتھ نہ دیں گے علی کا کچھ نہیں بگڑتا لیکن علی کا دل ضرور جلتا ہے, آنسو ضرور بہتے ہیں کہ مجھ جیسا امام اس قوم کو ملا لیکن اس قوم نے اس امام کو چھوڑ کر باطل کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. نتیجتاً مجھ سے بھی محروم ہوا اور اس کمال کی منزل سے بھی محروم ہوا جس کے لیے اللہ نے تمہیں خلق کیا تھا. علی ہوتے ہوئے علی کا کچھ نہیں بگڑتا, علی کا کوئی نقصان نہیں ہے. جیسے خدا کا کوئی نقصان نہیں. ساری دنیا خدا کا انکار کر دے, خدا کا کیا نقصان ہے؟ نقصان کس کا ہے؟ لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا. علی بھی اگر لوگ ساتھ نہ دیں تو علی اکیلے کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ علی نے معجزے سے نہیں کرنا جس طرح خدا نے معجزے سے نہیں کرنا. اگر معجزہ ہی کرنا ہوتا, ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, فرعون پیدا ہو سکتا تھا؟ اگر اللہ نے بالجبر اس انسانی معاشرے کو نیک بنانا ہوتا, کرامت سے بنانا ہوتا, معجزے سے بنانا ہوتا, اپنے ارادے سے بنانا ہوتا, لوگوں کا ارادہ اس میں شامل نہ ہوتا تو پھر نہ فرعون پیدا ہوتا, نہ حامان پیدا ہوتا, نہ شداد پیدا ہوتا. ساری کی ساری انسانیت نیک ہوتی اور کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. نبیوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا. جب اختیار دیا تو شعور بھی دیا. جب شعور دیا تو اس انسان کے سامنے سچ اور جھوٹ, غلط اور ٹھیک اور درست اور باطل رستہ بھی واضح ہو گیا. اب اللہ نے انبیاء بھیجے, کتابیں بھیجی, اپنے اولیاء بھیجے, یہ کہہ کر کہ ان کو سمجھاؤ یہ درست رستہ ہے, یہ غلط رستہ ہے, اس پر چلو گے جہنم جاؤ گے, اس پر چلو گے معراج انسانیت تک پہنچو گے. اب جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور ولیوں کے رستے کو اپنایا وہ اگر تعداد میں کم بھی ہوئے تو اللہ نے ان کو فتح و نصرت سے نوازا, اور جنہوں نے اس رستے کو چھوڑا وہ گمراہ بھی ہوئے اور بے راہ ربی کا شکار بھی ہوئے اور آخرکار اس گمراہی اور نجاستوں کے دلدل میں ڈوب کر ختم ہوئے. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ امام زمان جو اسی علی ابن ابی طالب کے فرزند کو ہم کہتے ہیں وہ بھی جب آئیں گے تو تب جب لوگ اس قابل ہوں کہ اپنے وقت کے امام کا ساتھ دے سکیں. لوگ اگر ساتھ دینے کے قابل نہ ہو تو امام نے نہیں آنا. امام کی آمد موقوف ہے میرے اور آپ کے بیہیویئر اور ایمان پر. لہذا امام نے آ کے کچھ نہیں کرنا جب تک ہم نہ کریں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک انسان خود کو نہ بدلے. لہذا امام زمان کو جب وہ تشریف لائیں گے اللہ کے دشمنوں پر غلبے کے لیے فورس چاہیے. وہ فورس فرشتوں کی نہیں ہے.
اگر فرشتوں کی فورس کے ساتھ کرنا ہوتا تو پھر کربلا برپا نہ ہوتی. اگر فرشتوں کی فورس کے ساتھ معجزاتی طور پر دنیا کو بدلنا ہوتا اور بروں کو سزائیں دینی ہوتی تو 12 کے 12 ائمہ میں سے 11 شہید نہ ہوتے. کیوں شہید ہوئے؟ اس لیے کہ اختیار انسانوں کے ہاتھ میں رہے اور انسان خود ارادے کے ساتھ رستے کا انتخاب کرے. لہذا یہ یاد رکھیے کہ امام آ کر کسی کی گردن نہیں اتاریں گے جب تک آپ امام کے دست و بازو بن کر امام کے دشمنوں کے مقابلے میں فولادی دیوار بن کر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہ ہوں. یہ یاد رکھیے. اس لیے میں یہ جو ابتدا میں عرض کر چکا کہ آج 1400 سال بعد میں اور آپ سینہ تان کر کہتے ہیں میں شیعی علی ہوں. کیا آپ خود علی کی شہادت کے بعد یہ کہہ سکتے تھے؟ امام حسن کے دور میں کہہ سکتے تھے؟ امام حسین کے دور میں کہہ سکتے تھے؟ امام حسین کے بعد یہ کام کر سکتے تھے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا نام لینا جرم تھا.
پوچھتے ہیں اے علی رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بشارت دی تھی کہ اے علی تم شہید ہو جاؤ گے، اتنے عزیز ترین لوگ میرے شہید ہو گئے، میں بچ گیا، اپنے بچنے اور اس شہادت کی عظیم موت سے محرومی پر میں رو رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ موت کی تمنا۔ کون سی موت؟ جو اللہ کی راہ میں آئے۔ اللہ کی راہ میں جو موت آتی ہے وہ علی کی نگاہ میں ایسی موت ہے، ملے تو نعمت ہے اور اگر نہ ملے تو انسان غمزدہ، تکلیف میں اور حزن میں مبتلا ہے۔ اس لیے یہ جو اللہ کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کو اللہ کے ولیوں نے ہمیشہ اپنا آغوش کھول کر، سینہ کھول کر، بڑے شوق سے ان مشکلات کو اپنے سینے سے لگایا اور ان مشکلات کی آبیاری کی ہے، چاہے وہ میثم تمار ہو۔ دیکھیے میثم تمار اسی درخت کو پانی دیتے تھے نا جس پر ان کو لٹکایا جانا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اس درخت پر لٹکنے کے بعد وہ اپنے اللہ سے ملیں گے اور اس عظیم ترین مقام تک پہنچیں گے۔ اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلنے والوں کو ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان سے گزرے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ان مراحل سے گزرنا ضروری ہے۔ اس لیے جس میں جتنا ایمان زیادہ اتنا اس کا مقام بھی زیادہ۔ آپ علی کے اپنے لشکر میں دیکھیے کتنے عمار ہیں، ایک، کتنے مالک اشتر ہیں، ایک۔ یعنی اس طرح کی شخصیات ہمیشہ کم ہوتی ہیں، لیکن جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ شاہکار ہوتی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے آج بھی اصول وہی ہے، سنت الہیہ وہی ہے۔ آج بھی اگر آپ کو اپنے ارد گرد ہر دشمن علی کی زبان سے ہرزہ سرائی سننے کو ملتی ہے تو اس کے مقابلے میں اس علی کے بیٹے کا انتظار نہیں، بلکہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ علی کے نام کو بلند رکھنے کے لیے جو میں کر سکتا ہوں وہ مجھے کرنا ہے، تب میں علی کا مولائی ہوں۔ نجاستوں اور پاکیزگیوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ علی اور اولاد علی ابتدا سے انتہا تک پاکیزگی کی علامت ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ان کو ہر طرح کی پلیدی سے بچا کر رکھا ہے۔ کب سے؟ کب سے؟ پیدائش کے بعد سے نہیں، کب سے؟ جب اللہ نے ان ہستیوں کے نور کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تب سے۔ یہ ارادہ یہ ازلی ہے اللہ کا، لہذا یہ اس عالم زر میں بھی پاکیزگی کی علامت تھے اور باقی تمام دنیا کے کھرے اور کھوٹے ہونے کا معیار یہ ذاتیں تھیں جن کو ہم محمد و آل محمد اور علی اور آل علی کہتے ہیں، عالم زر میں بھی اور اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ایک انسان کے شریف اور بدماش ہونے، حلالی اور حرامی ہونے کا معیار علی اور آل علی کی محبت اور نفرت ہے۔ یہ ازلی ہے، ازلی اللہ کا ارادہ کہ یہ پاکیزہ ہی پاکیزہ ہے۔ ان کا کیا مقابلہ ہے دوسروں کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ؟ ان کا مقابلہ ممکن ہے کہ نسبت خاک را با عالم پاک، علی کہاں، اولاد علی کہاں، اور وہ کثافتیں کہاں؟ جو بھی اس خاندان کے علاوہ آیا مسلمان ہوا وہ نجاستوں سے اٹھ کر آیا اور ان ہستیوں کی رسالت، امامت اور ولایت کے اعتراف کے بعد نجس سے پاک ہوا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں دی میں نے کیا عرض کیا؟ اگر ایک چیز نجاست میں ڈوبی ہوئی ہو نا تو اس کو پاک کرنے کے لیے شفاف، پاکیزہ اور طاہر و مطہر پانی چاہیے۔
پانی پاک کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ پانی نہ ہو تو کوئی چیز پاک نہیں ہوتی، نجس کی نجس ہی رہتی ہے۔ باقی تمام وہ لوگ جن کی زندگی کے 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال کفر کی نجاست میں گزرے، شرک کی نجاست میں گزرے، بد کرداری کی نجاست میں گزرے، اگر ان کو پاکیزگی ملی اسلام کے سائے میں تو وہ اسلام یعنی نبی پر ایمان اور علی کی ولایت کا اعتراف ہے۔ لہذا علی کا مقابلہ نجاست سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آل علی کا مقابلہ نجاستوں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی وہ ہستی ہے، وہ پاکیزگی ہے۔ اس لیے میں کسی اور دور کی اس میں نہیں جاؤں گا، امام احمد ابن حنبل سے جو فضائل صحابہ کی معروف کتاب ہے فضائل الصحابہ، اردو میں ترجمہ موجود ہے، جا کے پڑھیے۔ امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے ایک دن پوچھا کہ نبی کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان میں درجات کے اعتبار سے اصحاب نبی کے مقامات بیان کیجئے۔ اہل سنت ہے، اہل سنت عقیدے کے مطابق انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ کہا پہلے فلان ہے، پھر فلان ہے، پھر فلان ہے، پہلے خلیفہ کا نام لیا، بعد میں دوسرے کا، بعد میں تیسرے کا، بعد میں اسی طرح سے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے 17 نام لیے، لیکن درمیان میں کہیں پر نہ علی کا نام آیا، نہ حسن کا نام آیا، نہ حسین کا نام آیا۔ میں پریشان ہو گیا جب انہوں نے نام سارے لیے درجات کے اعتبار سے۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ ابا جان ان تمام لوگوں میں علی اور آل علی شامل نہیں ہے، تو کیا وہ ان سے کمتر ہیں؟ انہوں نے فوراً کہا نعوذ باللہ، کیسے کمتر ہے؟ تم نے سوال کیا کیا تھا؟ کہا میں نے سوال کیا تھا کہ نبی کے اصحاب میں درجہ بندی کے اعتبار سے کن کا درجہ کیا ہے؟ تو کہا تم نے نبی کے اصحاب کے بارے میں پوچھا تھا، یہ نبی کے اصحاب نہیں ہیں، یہ نبی کی آل ہے۔ اور نبی کی آل کی خصوصیت یہ ہے لا یقاس بہم احد، ان کے مقابلے میں کسی اور کو لانا ہی ممکن نہیں ہے۔ یہ میں شیعہ روایت بیان نہیں کر رہا، یہ اہل سنت کی روایت بیان کر رہا ہوں۔ یہ المیہ ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، چاہے سنی ہو یا شیعہ، صرف مناظروں کے خطابات اور ٹاک شوز دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بھئی جا کر تھوڑی دیر تحقیق کر لیں، دیکھ لیں کہ نبی کے بعد نبی کے آثار کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ کافر نے نہیں کیا، مشرکین نے نہیں کیا، اللہ کے دشمن یہودیوں، صہیونیوں، مسیحیوں نے نہیں کیا، مسلمانوں نے کیا۔ نعرہ بڑا خوبصورت اور ارادے انتہائی خطرناک، نبی کے آثار، نبی کی احادیث کو مٹانے کے لیے جو جد و جہد نبی کی آنکھ کے بند ہوتے ہی شروع ہوئی، کتابیں بھری پڑی ہیں ان احادیث سے، میں نام بھی نہیں لیتا، جا کے آپ پڑھیں وہ فضیلتیں، وہ احادیث۔ کیوں کہا جا رہا تھا کہ اب کوئی شخص محراب سے حدیث بیان نہیں کرے گا؟ بائی آرڈر محراب سے کوئی حدیث بیان نہیں ہوگی، عام نجی محفلوں میں کوئی شخص حدیث بیان نہیں کرے گا۔ بہانہ کیا ہے؟ کہیں قرآن اور حدیث آپس میں خلط نہ ہو جائے، بہانہ یہ ہے۔ لیکن حدیث بیان کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ کب؟ پہلی خلافت کے دور میں بھی کوئی اجازت نہیں ہے، دوسری خلافت کے دور میں کوئی اجازت نہیں ہے، تیسری خلافت کے دور میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اجازت کب ملی؟ جب عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا 100 سال بعد۔ 100 سال بعد۔ کیا آپ کو قائد اعظم کے زمانے کی باتیں آپ کو پتہ ہیں؟ نہیں پتہ۔ آج کے جو جوان ہیں ان کو بھٹو کے دور کی باتیں یاد ہیں؟ نہیں۔ آج کے جو نوجوان ہیں ان کو ضیاء الحق کے دور کی باتیں یاد ہیں؟ نہیں۔ کیا یاد ہے؟ وہی جو آپ کو میڈیا نے بتایا۔ ایسا ہی ہے، جو حقائق ہیں وہ تو کسی کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان حقائق کو حکومتی میڈیا نے اس طرح سے چھپایا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور لوگوں کو جو چیز معلوم ہونی چاہیے وہ وہی ہے جو حکمرانوں کی پالیسی کے عین مطابق ہے۔ آج بھی، آج کے دور میں آپ دیکھ لیں
صحافت کتنی آزاد ہے، میڈیا کتنا آزاد ہے، کوئی شخص کھل کر اپنی رائے دے سکتا ہے میڈیا میں؟ نہیں، جبکہ جمہوری دور ہے بھائی، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، لیکن اس دور میں یہ جو عرصہ ہے تقریباً 100 سال کا، اس 100 سال کے عرصے میں کیا ہوا؟ نبی کریم کی احادیث بیان کرنا ممنوع، صرف وہی چیز بیان ہوگی جس کی اجازت ہے، صرف وہی چیز۔ نتیجہ کیا ہے؟ نبی نے جو کچھ کہا اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لو اور اس طرح سے پیش کر دو کہ ان 100 سالوں میں جتنی بھی نسلیں آئیں وہ اس طرح سے پروان چڑھے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں، نہ اس طرح سے جس طرح سے نبی چاہتے تھے اور قرآن چاہتا تھا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ کے ہاتھ میں موم کا ایک مجسمہ ہے، اب آپ اس کے جو بھی خط و خال بنانے، نرم ہے، آپ نے ناک کہاں بنانی ہے، آنکھ کہاں بنانی ہے، زبان کہاں بنانی ہے، منہ کہاں بنانا ہے، کان کہاں، آپ کی مرضی ہے۔ یعنی اسلام کو ایک ایسے موم کی صورت میں ڈھال لیا گیا کہ اب آپ کی مرضی ہے، جیسے کرنا چاہو کرو۔ ایسے میں کس نے دین کی حقیقی روح کو بچایا؟ علی اور علی کے بیٹوں نے، ورنہ اسی پالیسی کا نتیجہ تھا نا یہ جو آج جس موسم اور مہینے میں ہم ہیں، سفر کا مہینہ، کس وجہ سے ہے؟ محرم کی وجہ سے۔ محرم کس وجہ سے ہے؟ عاشور کی وجہ سے۔ عاشور کس وجہ سے ہے؟ کربلا کی وجہ سے۔ کربلا رونما کیوں ہوئی؟ کیوں نہیں سوچتے؟ کتنے عرصے کے بعد؟ نبی کریم کی زندگی کے صرف 50 سال، صرف 50 سال، صرف 50 سال کے اندر معاشرہ اس مقام تک پہنچ گیا جس مقام پر وہ شخص جس کو نبی کی مسند پر بیٹھنا ہے کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے، لیکن وہ بیٹھتا کس عنوان سے ہے؟ مسلمانوں کے خلیفہ کے عنوان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام پیرامیٹرز، وہ تمام ویلیوز، وہ تمام اقدار، وہ تمام احکام، وہ تمام شرطیں جو ایک مسلمان حکمران کے لیے قرآن اور حدیث نے بیان کی، ان احادیث پر پابندی کے نتیجے میں آہستہ آہستہ معاشرے سے صاف کر دی گئی۔ نتیجتاً بدترین لوگ آ کر اس مسند پر بیٹھ گئے جو بہترین لوگوں کی امانت تھی۔ امام حسین نے اس گمراہی کے خلاف آ کر میدان سنبھالا ہے، اس گمراہی کے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ قیام کیا تو کیا لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے؟ بھائی ایسے ظالم اور پلید حکمرانوں کو نہ آپ کی نماز سے کچھ لینا ہے، نہ آپ کے روزے سے، نہ آپ کے حج سے۔ وہ کہتے ہیں جاؤ بھائی، جتنا حج کر سکو، جتنی نمازیں پڑھ سکو، جتنے روزے رکھ سکو، رکھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، بس صرف ہم سے کچھ نہ کہو، اپنی زندگی میں مگن رہو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہمیں اپنی دولت سمیٹنے دو، ہمیں حکمرانی کرنے دو۔ اللہ کا بنایا ہوا ولی کبھی ایسا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے معاشرے کے اندر اللہ کے دین اور اس کے بتائے ہوئے دستور سے ہٹ کر کوئی قانون قابل قبول نہیں آئے، اس لیے علی کو آئسولیٹ کر دو، علی کو معاشرے سے نکال دو۔ اب عملاً اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس عرصے میں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی حدیث آج وہ ان 100 سالوں کے بعد پھر احادیث کی تدوین شروع ہوئی، اور احادیث کی تدوین کس نے کی؟ حکمرانوں کے بنائے ہوئے مولویوں نے۔ غور کریں نا، خود تو نہیں ہوئی، حکمرانوں نے جن جن لوگوں کا انتخاب کیا ان کے ذمہ لگایا کہ اب احادیث کی تدوین کرو۔ اب کون سی احادیث کی تدوین ہوگی؟ وہی جو حکمرانوں کو سوٹ کرے اور اس کے نتیجے میں اہل البیت کو آئسولیٹ رکھا جائے، اہل البیت سے معاشرے کو دور رکھا جائے۔ لیکن اہل البیت اس حقیقت کا نام ہے جو پانی کی طرح سے اپنا رستہ خود بنا دیا ہے۔ پوری کوشش ہوئی بنی امیہ کے دور میں بھی اور بنی عباس کے دور میں بھی، پوری کوشش کہ اہل البیت سے لوگوں کو دور رکھا جائے، اہل البیت کی فضیلتوں کو ختم کیا جائے، اہل البیت کے مقام کو گھٹایا جائے، اس کی جگہ دوسروں کو لایا جائے۔ احادیث میں بڑی تبدیلی نہیں کی۔ ایک حدیث آئی
کہا کہ اس حدیث میں نام کی جگہ بدل دو، بس صرف نام کی جگہ بدل دو. نام کی جگہ جب بدلی گئی تو وہ فضیلت جو علی کے لیے ہے اس کی جگہ کوئی اور آ گیا، بات ختم ہو گئی. کتنا آسان کام تھا. لیکن کس کے ذریعے سے؟ ان خود فروختہ قلم اور زبانوں کے ذریعے سے جو حکمرانوں کے وظیفوں پر پلتے تھے. ہزار دلائل تاریخ میں کتابوں میں موجود ہیں. شیعہ کوئی حوالہ میں نہیں دے رہا آپ کو اس وقت. ساری کی ساری یہ باتیں میں اہل سنت کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، بڑی بڑی ہیں. لیکن اس کے باوجود اہل البیت علیہ السلام کو اللہ نے اس حقیقت کی صورت میں زندہ رکھا، اور اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ لیں. آج پوری دنیا کے اندر تقریباً 57 ممالک ہیں، اور ان 57 ممالک میں تقریباً 2.5 ارب مسلمان ہیں. لیکن ان 2.5 ارب مسلمانوں کا اجتماعی جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے؟ صہیونیوں کے ادنا غلام، صہیونیوں کے ادنا غلام، امریکیوں کے بوٹ پالشیے اور جوتے چاٹنے والے غلام، ان کے پھینکے ہوئے لقموں پر زندہ رہنے والے غلام، ان کے سامنے دم ہلانے والے غلام، ان کے سامنے بیٹیاں پیش کرنے والے غلام، ان کے سامنے اپنی بچیوں کو ناچنے پر مجبور کرنے والے غلام. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سلسلہ وہ ہے، وہ سلسلہ. لیکن جب مقابلے میں آپ دیکھیں گے تو ایک رستہ ہے جو عالم بشریت اور عالم انسانیت کے لیے امید اور ایک پاکیزہ، روشن، تابناک اور سربلند مستقبل کی نوید ہے. اور وہ روشنی کون سی ہے؟ وہ کربلا کی روشنی ہے. اس لیے آج آپ دیکھ لیں، آج بھی جنہوں نے کربلا سے دین لیا، جنہوں نے علی سے دین لیا، جنہوں نے علی کے بیٹوں سے دین لیا، آج پوری دنیا کے استکبار کے مقابلے میں، یعنی 8.5 ارب، جس میں مشرکین بھی ہیں، کفار بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، وہ نام نہاد مسلمان حکمران بھی ہیں، اور اپنے اس مسلمانی کے لباس میں کفر سے بھرپور زندگی کے حامل لوگ بھی ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ان سب کے درمیان اگر کوئی اٹھتا ہے تو وہی جس کی رگوں میں علی کا خون ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ جرأتوں کا جو راستہ ہے، ابھی آپ نے اپنے نعرے میں بھی کہا، یہ جو جرأتوں کا راستہ ہے یہ امام زمان سے مخصوص نہیں ہے. ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اس جرأتوں کے امام کا فالوور اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اس امام کا جو بھی فالوور ہوگا جرأت مند ہوگا. اس امام کا جو بھی فالوور معتقد اور مؤمن ہوگا وہ باغیرت ہوگا. اس امام کی آمد کی پر جو یقین رکھتا ہوگا اور حقیقی منتظر ہوگا وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں اتنا پاورفل ہوگا کہ بڑے سے بڑے طاقتور دشمن کے مقابلے میں اس کے قدم کبھی بھی نہ ڈگمگائیں گے. وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے گا. اس راستے کی حقیقت آئی ہے، اس راستے کی حقیقت ہے. آپ ذرا غور کیجیے گا اس بات پر. دیکھیے تاریخ کا یہ جو فاصلہ ہے نا، مثلا ایک واقعہ ہے 61 ہجری کا، ایک واقعہ ہے 40 ہجری کا، ایک واقعہ ہے 10 ہجری کا، اور آج ہے 1447-48 ہجری. تو کیا ان کے درمیان فاصلے کی وجہ سے وہ صرف ماضی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دین ماضی نہیں ہے، دین ہمارا حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. لہذا
ماضی کے وہ واقعات آج کے ہمارے حال کا ہدف بھی ہیں، لہذا ہمیں ماضی کی اس تابناک تاریخ میں خود کو ڈھال کر حال کی تعمیر کرنی ہے، اور اس حال کی تعمیر کے نتیجے میں ہم نے مستقبل میں پوری دنیا سے اللہ کے دشمنوں کی جڑیں اکھاڑ کر پھینکنی ہیں۔ ہماری رسالت اور ہماری ذمہ داری بڑی عظیم ہے۔ صرف پیدا ہو کر کچھ کھانے کھا کر کچھ بچے پیدا کر کے مرنا ہماری زندگی کا ہدف نہیں ہے، یہ جانوروں کا ہدف ہے، یہ حیوانوں کا ہدف ہے، لیکن یہ علی والوں کا ہدف نہیں ہے۔ علی والوں کا ہدف کیا ہے؟ جب تک جان میں جان ہے حق کے رستے پر کھڑے رہنا، انفرادی نہیں اجتماعی، اور اس کے نتیجے میں جہاں بھی باطل سر اٹھائے اس کو پوری طاقت کے ساتھ للکارنا، اور اس للکار کے نتیجے میں چاہے وہ مارا جائے یا چاہے میں زندہ رہوں یا وہ، مجھے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، چاہے جیل جانا پڑے یا مسلخ عشق میں سر کٹانا پڑے۔ عزیزان میں اس کے ان عزاداریوں کے مقصد کو سمجھیے۔ یہ عزاداریاں صرف شب بیداریوں کے لیے نہیں آئے، یہ عزاداریاں چند جملے سن کر چسکے لے کر واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ یہ جو آپ کی امام بارگاہ ہے یہ خیمہ حسین ہے۔ خیمہ حسین میں انسان چسکے لینے نہیں آتا، ایمان لینے آتا ہے۔ خیمہ حسین میں انسان جنت کمانے نہیں آتا، حسین کو اپنا پیشوا بنانے آتا ہے۔ حسین ابن علی نے شب عاشور اپنے انہی ساتھیوں کو جو آپ کے ساتھ تھے اجازت دی تھی کہ جاؤ، دی تھی یا نہیں؟ آپ سب نے تاریخ سنی ہے، علماء سے کم از کم سنی ہے، سب کو اجازت دی جاؤ، یہاں تک آفر کر دی کہ اگر تمہیں اپنی جنت کا خوف ہے تو تمہاری جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، جنت تمہیں مل جائے گی۔ عالم آخرت میں سوال و جواب کا خوف ہے تو میں موجود ہوں، میں گواہی دوں گا کہ یا اللہ انہوں نے میرا ساتھ دیا، میں نے خود ان کو واپس بھیج دیا تھا کہ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے اس لیے جاؤ، اور اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو میرے بچوں کو بھی لے کے چلے جاؤ، چونکہ دشمن کو صرف میری جان چاہیے۔ جنت تو مل رہی تھی یا نہیں؟ جنت مل رہی تھی، تو حسین کے ساتھی کیوں رکے رہے جبکہ جنت بھی مل رہی تھی؟ اس لیے کہ ان کی جنت کا نام حسین ابن علی ہے۔ وہ باغ نہیں، اس طرح کے کروڑوں باغات حسین ابن علی کے قدموں پر نچھاور ہے۔ اس لیے اہل جنت کی زندگی کا حاصل حسین ابن علی ہے۔ تو آپ یہاں پر خیمہ حسین میں، خیمہ حسین میں حسین کی نورانیت ملتی ہے۔ خیمہ حسین میں روٹی ملتی تو ہے، جب آپ یہاں پر نیاز تقسیم کرتے ہیں، شربت تقسیم کرتے ہیں، جوس وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، دودھ تقسیم کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، نیاز پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں، یہ پیٹ کی خوراک ہے۔ آپ نے کھایا پیا، آدھے گھنٹے کے بعد نکل گیا، ختم ہو گیا۔ خیمہ حسین اس مقصد کے لیے نہیں ہے، یہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہ جو رزق حسین کے ہاتھوں بٹتا ہے، اور وہ رزق روح کا رزق ہے، فکر کا رزق ہے، شعور کا رزق ہے، معرفت کا رزق ہے، جرأت کا رزق ہے، فضیلتوں کا رزق ہے، سربلندی کا رزق ہے، شجاعت کا رزق ہے، استقامت کا رزق ہے، عزت نفس کا رزق ہے، دشمن پر غلبے کا رزق ہے۔ وہ رزق یہاں سے لو، اور جب امام بارگاہ سے باہر جاؤ تو بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں اکیلے بھی رہو تو سر اٹھا کر کہو میں علی والا ہوں، میں حسین والا ہوں۔ یہ رزق یہاں پر بڑھتا ہے۔ کھانا حسین کا
اس لیے عزیزان گرامی دیکھیے ہر دور میں یہ ہوا کہ اہل البیت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے کوشش ہوئی. آپ مجھے آپ کے میزبانوں نے بتایا کہ یہاں پر پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اور بڑی جسارتیں ہو رہی ہیں. یہ جسارتیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں, ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. اس کے مقابلے میں ہمیں ایک کام کرنا ہے, کبھی بھی فرقہ واریت میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا. توجہ ہے میں کیا کہوں؟ فرقہ واریت ان کی خوراک ہے. فرقہ واریت پیدا ہوگی تو ان کو زندگی کے لیے خوراک ملے گی. فرقہ واریت کا خاتمہ یعنی ان کو بھوکا مارنا. ہاں فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا, لیکن تکفیریت کو بخشنا بھی نہیں ہے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فرقہ واریت اور چیز ہے, تکفیریت کا مقابلہ اور چیز ہے. اگر کوئی علی کا دشمن ہے اور زبان درازی کرتا ہے تو مجھے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کر ایسے ذلیل اور پست انسان اور فکر کے مقابلے میں اپنی قوت کا اظہار بھی کرنا ہے اور بتانا بھی ہے کہ اکبر ابھی علی کے غلام زندہ ہے. لیکن فرقہ واریت میں اپنا حصہ بھی نہیں ڈالنا. علی صرف شیعوں کا نہیں ہے, تمام حلال زادہ انسانوں کا سرمایہ ہے, چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو. علی سے محبت کے لیے بس باطن کی پاکیزگی چاہیے, وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جو لوگ اس طرح کی کوششوں کے ذریعے سے فرقہ وارانہ فضا بنانا چاہتے ہیں, اس فضا کے مقابلے میں ہمیں علم, دلیل, استدلال, روایات, قرآن, تاریخ اور ماضی کے اس علمی سرمایے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع مل جاتا ہے. آؤ پھر ہم دو ہاتھ کر لیں علمی میدان میں. آپ کو یاد ہوگا جب صحابیت کے حوالے سے بہت بڑا طوفان بعض لوگوں نے صحابیت کے مقدس لبادے کے پیچھے چھپ کر اٹھایا تھا, ہر ایرے کو صحابی بنانے پر تلے ہوئے تھے, جبکہ صحابیت ایک معیار کا نام ہے. اور وہ معیار کیا ہے؟ رسول کی زندگی میں رسول سے وفاداری, اور رسول کی زندگی کے بعد بھی رسول اور آل رسول سے وفاداری, اور مرتے دم تک اس وفاداری کے راستے پر استوار رہنا. اگر ایسا ہے تو ایسا شخص چاہے اس نے ایک دفعہ نبی کو دیکھا ہو, ہمارے لیے اس کے قدموں کی خاک بھی آنکھوں کا سرما ہے. لیکن اگر کوئی شخص نبی کے ساتھ 40 سال گزارے, 20 سال گزارے, 30 سال گزارے, اور نبی کے بعد ان کے بچوں کو مارے, ان کے گھر والوں کو مارے, ان کے گھر کو آگ لگائے, ان کے آل و اولاد کو دنیا بھر میں تتر بتر کرنا چاہے, تو پھر ایسے شخص کو اس رسول کے زمانے میں جو فضیلت حاصل تھی, ان جرائم کے بعد وہ فضیلت ختم ہو گئی. اب وہ ایک مجرم ہے اور مجرم کی سزا قرآن نے معین کر دیا ہے. صحابیت گناہوں کے جواز کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. صحابیت یعنی نبی سے وفاداری, آل نبی سے وفاداری, معیار نبی اور نبی کی آل ہے. اور اس معاملے میں اہل سنت بھی ہمارے ساتھ کھڑے اور ہم بھی اہل سنت کے ساتھ کھڑے. اگر کسی کو یہ پتا چلے کہ فلان شخص نے علی اور آل علی کے ساتھ یہ دغا بازی کی ہے, یہ غداری کی ہے, یہ خیانت کی ہے, یہ جرم کیا ہے, یہ ظلم کیا ہے, کون سنی ایسا ہے جو اس کو سن کر قبول کرے کہ نہیں اس کے باوجود میں اس کو مانوں گا؟ کون ایسا ہے؟ نہیں پتا ہو تو جہالت ہے, نادانی ہے. اس نادانی کو علم میں بدلیں اور ثبوت لائیں اور بتائیں کہ دیکھو کس نے اس تاریخ اسلامی میں کیا کچھ کیا ہے. اور کتابوں میں یہ چیزیں بھری پڑی ہیں. شیعہ کتاب کی بات میں اب بھی نہیں کر رہا, کتابوں میں بھری پڑی, لیکن کبھی بھی فرقہ وارانہ فضا کا حصہ بن کر فرقوں کو آپس میں لڑانے کی جو سازش ان تکفیری ناصبیوں کی ہے, اس میں اپنا حصہ کبھی بھی نہ ڈالیں. صلوات نبی محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات نبی محمد و آل محمد.
جزاک اللہ. یہ یاد رکھیے آج کا دور تھوڑا سا اثر جو اس وقت حالات حاضر ہیں ان کے والے 2 جملے عرض کروں گا، اس کے بعد مسائب اور پھر آپ کی زحمت تمام، چونکہ بہت ٹائم ہو گیا. یہ یاد رکھیں کہ آج ہم تاریخ کے حساس ترین دور میں ہیں. یہ یاد رکھیں یہ جو آپ کی نسل ہے، ہماری نسل ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا ہے جو آج سے گزشتہ تقریباً 1200 سالوں میں کسی نے نہیں دیکھا. وہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج کے دور میں پوری دنیا پر حاکم نظام کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں ہم سن رہے ہیں اور نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا پر حاکم نظام آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ قافلہ جس کا آغاز علی اور فاطمہ کے گھر سے ہوا تھا اور چند لوگ اس میں تھے، آج دنیا کے 8.5 ارب انسانوں کے مقابلے میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ نظام اور وہ گروہ کھڑا ہے، اور ساری دنیا کے مظلوم انسانوں کو اگر نجات کی کوئی امید نظر آتی ہے تو نہ ان 8.5 ارب انسانوں سے، نہ 2.5 ارب مسلمانوں سے، بلکہ اس مختصر سے گروہ سے جس کو وہ اپنی نجات کا پیامبر سمجھتے ہیں. جب غزہ کی جنگ ہوئی کہ دیر سے رہی آپ کے سامنے، سارے عرب ممالک اسرائیلیوں اور امریکیوں کے سامنے دم ہلاتے تھے. صرف دم نہیں ہلاتے تھے بلکہ اسرائیلیوں کی ہر ضرورت پوری کرتے تھے. کون؟ یہی جو ہیروز بنے پھرتے ہیں، چاہے ترک ہو یا عرب. بائی روڈ جب باب المندب کو بند کیا حوثیوں نے اس وقت، تو یہ دبئی کے رستے ان کی ساری ضرورتیں یہاں سے پوری کرتے تھے. دبئی کے رستے سعودی عرب، سعودی عرب سے اردن، اردن سے تل ابیب. دینے والے کون؟ مسلمان. پہنچانے والے کون؟ مسلمان. اور وہ کس کو مارتے ہیں؟ مسلمان کو. ان مسلمانوں اور ان مسلمانوں میں فرق کیا تھا؟ کوئی نہیں، یہ بھی سنی وہ بھی سنی. کس کے اندر تکلیف تھی؟ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے جو غزہ میں قتل عام ہو رہے تھے اور بچوں کے چیتھڑے فضا میں بکھر رہے تھے. کن کو؟ ان کو جن کی رگوں میں کربلا کا خون بہتا تھا. دنیا نے دیکھا، دنیا نے دیکھا. اس زمانے میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہی تکفیری، ناصبی، اللہ کے دین کے دشمن، فرقہ پرست فوراً یہ کہتے ہیں ایران کہاں ہے، شیعہ کہاں ہے، کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ گویا دنیا کے 56 مسلمان ممالک سب کے سب ذلت کی گہرائیوں میں جا کر دفن ہو چکے ہیں، اور ان کو بھی اب بھی اگر امید ہے تو وہ ایک ملک اور ایک مکتب سے ہے کہ یہ لوگ کیوں جواب نہیں دیتے ہیں. میں نے ڈاکٹر تیجانی کو سنا. ڈاکٹر تیجانی جنہوں نے متعدد کتابیں لکھی اور ان کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا، خود وہ سنی تھے، شیعہ ہوئے، تیونسی ہے، اور ان کی ایک کتاب بڑی معروف ہے تجلی کے نام سے بھی، اور پھر میں ہدایت پا گیا کے نام سے بھی، ابھی بھی آپ کے بک سٹال میں موجود. انہوں نے واقعہ سنایا، کہا کہ میرا ایک فلسطینی دوست اہل حدیث تھا. اہل حدیث جس کو عام اصطلاح میں آپ وہابی کہتے ہیں. حافظ قرآن بھی تھا، عالم تھا بہت بڑا، حافظ قرآن بھی تھا، حافظ مسلم اور بخاری بھی تھا. کہنے لگے کہ میری اس سے دوستی تھی، اگرچہ وہ شیعوں کو بڑا سمجھتے تھے لیکن میری ان سے ذاتی دوستی تھی. جب جنگ ہو رہی تھی ایک دن میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنی کتاب ثم اهتدیت، پھر میں ہدایت پا گیا، ان کو دے دی. میں نے کہا یہ کتاب رکھ لیں، اس کو ذرا پڑھ لیں، اگر کہیں پر کوئی خرابی ہے، کوئی غلط ہے، کوئی آپ کی نگاہ میں غلط بات ہے تو مجھے بتا دیں، میں اصلاح کر لوں گا. کتاب آپ پڑھ لیں. کہنے لگے میں واپس آ گیا. جنگ چھڑ گئی، کافی عرصہ گزر گیا. اس دوران میں مجھے خیال آیا کہ میں زیارات پہ جاؤں، مولا علی کی بارگاہ میں، امام رضا کی بارگاہ میں. نکلتے ہوئے مجھے خیال آیا میں ان سے مل کر جاؤں. چلا گیا ان کے پاس، سلام کلام کے بعد، چائے کے بعد. میں نے پوچھا اچھا وہ کتاب میں نے آپ کو دی تھی آپ نے پڑھی؟ کہا کہ نہیں میں نے نہیں پڑھی. تو مجھے کیوں نہیں پڑھی؟ کہا میری مرضی نہیں پڑھی. پھر مجھے بھی چونکہ دوستی تھی، میں نے ذرا اونچی آواز میں کہا کہ تم اگر پڑھنا چاہتے تو 2 سے 3 گھنٹے میں پڑھ سکتے تھے، کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، کیوں نہیں پڑھی وجہ بتاؤ؟
تو اس نے مجھے ایک ترچھی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ تم وہ کتاب مجھے پڑھا کر مجھے شیعہ کرنا چاہتے تھے؟ کہنے لگے جب میں نے یہ سنا تو میں مسکرایا. میں نے کہا اگر شیعہ ہو جاتے تو حرج کیا تھا؟ جب میں نے یہ کہا تو وہ مسکرایا. مسکرانے کے بعد کہا کہ میں نے تمہاری کتاب نہیں پڑھی لیکن میں شیعہ ہو گیا ہوں. کہتے اب مجھے جھٹکا لگا. میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم اہل حدیث وہابی میری کتاب پڑھے بغیر شیعہ ہو گئے؟ ہاں میں شیعہ ہو گیا. کیسے شیعہ ہوئے؟ تو اس نے 3 دفعہ ایک جملہ دہرایا, 3 دفعہ مسلسل. کہا شیعتنی الغزہ, مجھے غزہ نے شیعہ کیا. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ 56 مسلمان ممالک تھے, چیتھڑے اڑ رہے تھے معصوم بچوں کے, 15 سے 20 ہزار معصوم اسکول کے بچوں کی لاشیں ہوا میں بکھر گئی اور نہیں ملی. عورتوں کو مارا گیا, مردوں کو مارا گیا, سارے مسلمان تماشائی تھے. اگر کوئی اٹھا ان مظلوموں کی حمایت کے لیے تو یا وہ یمن سے اٹھا, یا وہ عراق سے اٹھا, یا وہ بیروت سے اٹھا, یا وہ ایران سے اٹھا. میں نے جب غور کیا تو دیکھا ان سب کے درمیان ایک ہی قدر مشترک ہے کہ ان سب کو جو خوراک ملتی ہے وہ حسین ابن علی سے ملتی ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ اسلام کربلا کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور اگر اسلام کی کوئی روح ہے تو وہ حسین ابن علی کی اسی جد و جہد میں ہے. لہٰذا میں نے کتاب نہیں پڑھی, غزہ کی اس صورتحال نے مجھے شیعہ کر دیا. عزیزان من, جب اس طرح سے بیداری کی لہر شروع ہوتی ہے تو پھر تکفیری جراثیم, تکفیری پلے اس طرح کی حرکتیں کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں, نفرتیں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی طرف سے پھر یہی کوشش ہوتی ہے. اس کوشش کے مقابلے میں ہمیں شیعہ اور سنی کو متحد بھی رکھنا ہے اور تکفیریوں کی اس چال سے بچا کر بھی رکھنا ہے. آج کا دور خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی کی اس عظیم شہادت کے بعد کا جو دور ہے, یہ دور معمولی دور نہیں ہے. تاریخ میں کربلا کے بعد غیر معصوم ہستیوں کی جد و جہد میں نہ ایسی کوئی جد و جہد ہے اور نہ ایسی کوئی شہادت کی عظیم درسگاہ ہے. کربلا کے بعد اسی کربلا کا تسلسل, کتنی غلط باتیں کی جاتی تھیں, پروپیگنڈے کیے جاتے تھے, گالیاں دی جاتی تھیں. وہی حال تھا جو امویوں کے دور میں اہل البیت کا تھا. روش وہی آئے, اپنے بھی اور دوسرے بھی, لیکن اس پاکیزہ انسان کی 86 سالہ زندگی کے ظاہری ایام نے بھی اسلام کو نئی حیات دی, اور اس کی شہادت نے بھی تمام مسلمانوں کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ آج اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو یا شیعہ, سب یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ آج اگر کوئی حقیقی مسلمان ہے تو وہی ہے جس کو سید علی خامنئی کہتے ہیں یا اس کے پیروکار ہیں. آپ کے سامنے ہے. میں صرف 2 واقعات عرض کرتا ہوں, میرے ساتھ پیش آئے. میں ملتان میں جیسے ہی جہاز سے اترا, میں نے دیکھا کچھ مولانا حضرات دوڑ کر میرے پاس آئے. میں اس ابا میں نہیں تھا, تو پہلے انہوں نے تائید دی کہ آپ ہی ہیں, ہم غلط تو پہچان نہیں رہے. میں نے کہا نہیں, آپ نے صحیح پہچانا. تو کہا کہ ہمارا تعلق جامعہ بلوریا کراچی سے ہے, آپ کیسی کراچی سے. کہنے لگے کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں, جہاز سے اترے تو ہم آپ سے بات کریں. میں نے کہا حکم. کہا کہ ہمارا تعلق جامعہ بلوریا سے ہے اور 3 عرصے سے ہم سپاہ صحابہ اور یہ جو اس طرح کی نجاستیں ہیں, پلیدیاں, ان پلیدیوں میں گھرے رہے اور شیعوں کے خلاف ہر طرح کا کام ہم نے کیا, لیکن ان چند مہینوں نے ثابت کیا کہ اگر حقیقی کوئی مسلمان ہے تو وہی ہے. اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے اور اعتراف کرنے کے لیے کہ حقیقی اسلام وہی ہے جس راستے پر آپ لوگ چلتے ہیں. ہم کہاں جامعہ بلوریا کے اساتذہ, میں بھیرا میں موٹر وے پہ
نماز کے لیے رکا تھا، نماز پڑھ کے جب باہر آیا تو مجھے میرے ساتھیوں نے بتایا کہ کچھ حضرات آپ کے انتظار میں ہیں. تو میں نے دیکھا بڑے لہیم شہیم اونچے بدن کے، لمبی داڑھی. تو حضرات آگے بڑے پرتفاق انداز میں محبت سے ملے. انہوں نے بھی اسی طرح سے پہلے تصدیق چاہی، میں عام لباس میں تھا. اس کے بعد کہا کہ آج کی دنیا میں اگر اسلام کا سر کسی نے بلند کیا ہے تو وہ آپ لوگوں نے کیا ہے. ہم تو ڈوب مر رہے تھے، لیکن آپ لوگوں نے ایک نئی جان بخشی ہے اور نیا مقام دیا ہے تمام مسلمانوں کو. شہادت انہوں نے دی، قربانیاں انہوں نے دی، سر ہمارا بلند ہوا، سینہ ہمارا تن گیا. یہ یاد رکھیں، مکتب ایسا مکتب ہے کہ اس مکتب میں جب کوئی شخص جان دیتا ہے تو معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے. معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ وہ مکتب، وہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے. اور آنے والا وقت یہ یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ بھئی امریکہ آ رہا ہے، اسرائیل آ رہا ہے، یورپی یونین آ رہی ہے، فلان دنیا آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو کربلا میں ہوا. شہادتیں ہوں گی لیکن اس کے نتیجے میں انسان بیدار ہوگا، اس کے نتیجے میں قرآن کا بول بالا ہوگا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک نئی عزت ملے گی، اس کے نتیجے میں ہمیشہ مظلوموں کو فتح نصیب ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے. ابھی بہت کچھ ہونا ہے، ابھی خون بہنا ہے، بڑے بڑے واقعات ہونے ہیں، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن صرف انتظار نہیں بلکہ خود کو اس کے لیے آمادہ بھی کرنا چاہیے. ہم اپنے تئیں، اپنی سرزمین، اپنے ملک اور اپنے شہر، اپنی مسجد، اپنے گھر، اپنی امام بارگاہ، اپنے قصبے، اپنے محلے، اپنے علاقے میں کیا کر سکتے ہیں جس سے تھوڑا سا ہمارا بھی حصہ ڈل جائے. اس طرف توجہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہماری زندگی کا ہدف آیا صرف نیازیں کھا کر گھر جانا ہے، یا پھر دشمن کے مقابلے میں اس عظیم تحریک کا حصہ بن کر دنیا کو بتانا ہے کہ ہم بھی اسی قافلے کے ایک فرد ہیں اور میدان میں کھڑے ہیں. یاد رکھیں، کربلا میں وہ جو لشکر اشقیاء ہے، لشکر اشقیاء میں تعداد چاہے 30,000 ہو یا 9 لاکھ ہو یا 50 لاکھ ہو، فرق نہیں پڑتا. ہر ایک تو کوئی کردار ادا نہیں کر پایا. کچھ لوگ دور تھے جو صرف دیکھ رہے تھے، کچھ لوگوں نے عملی کردار ادا کیا، لیکن سارے کا سارا لشکر یزیدی لشکر کہلایا. جو لوگ خاموش تھے وہ بھی، اور جو لوگ میدان میں فعال تھے وہ بھی. کوفہ و شام کے بازاروں میں زینب کبریٰ کو جب لایا گیا اور باقی مخدرات عصمت و طہارت کو، لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، خواتین کو روتے ہوئے دیکھا، تو پھر ان کو طعن اور تشنیع کا نشانہ بنا کر زینب کبریٰ نے سلام اللہ علیہا نے للکارا کہ روتی کیوں ہو، تم لوگ روتے کیوں ہو؟ اگر تمہارے دل میں واقعی ایمان ہے تو آؤ ہمارے لشکر میں شامل ہو جاؤ. تماشائی رونے والے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وہی ہمارا ہے جو ہمارے ساتھ یا کھڑا ہو کر سر کٹائے یا پھر آ کر اسیر ہو. جو صرف روئے اور تماشائی بنے اس کی نہ ہمیں ضرورت ہے نہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے. اللہ کے دین کو نصرت جب ملتی ہے تو نصرت کبھی ہماری زبان سے ملتی ہے، کبھی ہمارے عملی قدم سے ملتی ہے، کبھی ہمارے پیسوں سے ملتی ہے، کبھی ہماری اجتماعی حیثیت اور طاقت سے ملتی ہے. جو جہاں جو کچھ اس دین کی سربلندی اور حق کے لشکر کی مدد کے لیے کر سکتا ہے، چاہے وہ سنی ہے یا شیعہ، بریلوی ہے یا دیوبندی، اگر اس کے اندر اللہ کے دین کی محبت ہے تو اس کا فریضہ ہے کہ آج کے دور میں اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، دشمنان دین کے خلاف پوری قوت کے ساتھ لوگوں کو شعور دے اور بتائے کہ آج روئے زمین پر کثیف ترین مخلوق وہی ہے جو حق کے لشکر کے سامنے تمام ظلم کے ہتھ کنڈے لے کر کھڑی ہے. ہمیں اس شعور کو عام کرنے کی ضرورت ہے. کربلا اسی چیز کا نام. آج کربلا کی یہ مجالس کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ یزیدیت سے نفرت پیدا کی جائے. اگر صرف 61 ہجری کے اس یزید کی بات
ہمیشہ تشیع کو کاٹا گیا، مارا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس یزید کے ساتھ اپنے زمانے کی یزیدیت کو جوڑ کر ہمیشہ تشیع نے یزیدیت کے مقابلے میں اپنے شعور کا اعلان کیا. وہی آج ہماری بھی ذمہ داری ہے. ہماری سروات میں جیبر محمد والے اس سے زیادہ آپ کو کہنا نہیں چاہتا. عزیزان گرامی، یہ ایام کم کیا ایام، یہ ایام درد کے ساتھ، یہ ایام ذریعے کے ایام. مجھے میزبانوں نے کہا کہ آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے چند چیزیں اور حضرت سکینہ بنت الحسین کے حوالے سے چند چیزیں کریں. حقیقت اگر دیکھا جائے یہ حقیقت ہے کہ کربلا کی بنیاد سقیفہ میں پڑ گئی تھی. توجہ ہے آپ کی؟ کربلا کی بنیاد سقیفہ میں پڑ گئی تھی. کربلا میں خیمے جلے، لیکن کربلا میں خیمے جلانے کی جرأت مدینہ میں فاطمہ کے گھر کے دروازے پر جمع ہونے والی لکڑیوں کا نتیجہ تھا. کربلا میں اہل البیت کے سر کٹے اور خواتین کو اسیر کیا گیا، لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ خانہ فاطمہ. کون سا خانہ فاطمہ؟ وہ دروازہ جہاں پر نبی کریم جب تشریف لاتے تو کھڑے ہو کر پہلے 3 دفعہ اونچی آواز سے سلام بھیجتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اور اگر اندر سے جواب ملتا تو اجازت دے کر داخل ہوتے، اور اگر جواب نہ ملتا تو سر جھکا کر خاموشی سے واپس چلے جاتے. وہ دروازہ جہاں پر کائنات کی اشرف اور افضل ترین ہستی نہ صرف بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتی، بلکہ اونچی آواز سے پہلے سلام کرنے کے بعد عزت مانگتی ہے. وہ دروازہ جہاں پر عجیب ہے، جب نبی کریم کا وصال ہو رہا تھا تو نبی کریم گھر میں تھے، امیر المومنین ساتھ میں تھے. نبی کریم اس آخری مرحلے میں تھے کہ اب آپ نے واپس اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. دروازے پر دستک ہوئی. نبی کریم نے فاطمہ کی طرف دیکھا، فاطمہ خاموش نہیں. نبی کریم نے فرمایا بیٹی فاطمہ دروازے پر دیکھو کون آیا ہے. کہا یا رسول اللہ اس موقع پر میں چاہتی ہوں بس کوئی نہ آئے، ہم اور آپ ہی ہوں، کیونکہ یہ الوداعی موقع ہے. فرمایا بیٹی تمہیں نہیں معلوم دروازے پر کون ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. آپ فرمائیے بیٹا دروازے پر فرشتے اجل ہے. یہ موت کا فرشتہ کسی کے دروازے پر اجازت کے لیے رکتا نہیں ہے. یہ آج اگر رکا ہے تو وہ تمہاری وجہ سے رکا ہے، کیونکہ یہ تمہارے گھر کا دروازہ ہے، اس لیے وہ رکا ہے. فاطمہ تڑپ گئی. یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے. لیکن اس دروازے کے ساتھ کیا ہوا؟ اس دروازے کے ساتھ وہ ہوا جو کبھی نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ جب اس دروازے کو آگ لگی اور دروازے کو ایک شکی نے ٹھوکر ماری ہے تو پشت در جو ہستی کھڑی تھی اس ہستی کی ایک روتی ہوئی ندا بلند ہوئی، یا فضہ خذی بھی، فضہ آؤ مجھے سنبھال لو، میرا محسن شہید ہو گیا. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب فضہ آئی تو کیا دیکھا؟ دروازے کی کیل سینے فاطمہ میں پیوست اور دروازے کے شولوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو متاثر کر رکھا. عجیب ہے، آغاز کربلا کا وہاں سے ہوا. فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی کے بعد کتنے دن رہی؟ زیادہ سے زیادہ 70 75 یا 90، دو طرح کی روایت ہے. لیکن ان ایام میں اسماء بنت امیس اسی گھر میں فاطمہ کی خدمت میں مامور ہے، خدمت پر. اور اس خدمت کے دوران ایک دن جب فاطمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ اسماء آج میں بڑی حشاش و شاش ہوں، بی بی طبیعت اچھی ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں،
آج بابا کی بارگاہ میں حاضری کا دن ہے، اس لیے میری طبیعت بحال ہو گئی ہے، بہل گئی ہوں۔ بی بی نے کیا فرمایا کہ اسما ان بچوں کو میں کہتی ہے کہ میں اسی بے چینی میں، بچے میرے ساتھ ہیں، کافی دیر گزر گئی، میں نے دروازے پر دستک دی، جواب نہیں ملا۔ جب جواب نہیں ملا تو میں نے خادم سے اور بچوں سے کہا کہ جاؤ بچوں، علی کو بتا دو کہ فاطمہ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب حسن اور حسین مسجد میں آئے، ساتھ ہی میں مسجد ہے، سب مسجد میں آئے، علی بیٹھے بیٹھے مسجد میں قریب آئے اور ایک جملہ کہا، لیکن یہ جملہ ہے، یا ابانا یا ابانا قد ماتت امنا، ابا جان ہماری والدہ دنیا سے چلی گئی۔ علی فاتح خیبر علی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کھڑے رہ نہ سکے، ایک چیخ کی آواز گلے سے نکلی، زمین بوس ہو گئے اور زمین پر گر گئے۔ علی کے جانسار اصحاب نے علی کو سنبھالا، گھر تک لے آئے، گھر کے اندر داخل ہوئے، بچے ساتھ میں ہیں، سیدھے پہنچے سرحانے میں۔ علی کی کیفیت آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ علی کی امیدوں کے واحد سہارے کا نام فاطمہ ہے۔ نبی کی زندگی کے بعد علی کا کوئی اگر غم گسار ہے زمین کے سینے پر تو وہ فاطمہ کی ذات ہے۔ فاطمہ اپنا غم علی کو سناتی ہیں اور علی اپنا درد فاطمہ کو سناتے ہیں۔ آج وہ غم گسار دنیا سے جا رہی ہے۔ علی آئے سرحانے اور مخاطب کیا، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، تین دفعہ آواز دی۔ جب جواب نہیں ملا علی تڑپ گئے اور تڑپ کر کہنے لگے، فاطمہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، مجھے جواب دو۔ جیسے یہ آواز گونجی، روایت کہتی ہے کہ فاطمہ نے آنکھیں کھولی، علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور علی سے فرمایا کہ علی آپ آ گئے ہیں، بس میں جا رہی ہوں، میری یہ وصیتیں یاد کر لیں۔ وہ وصیت کیا ہے؟ علی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہم پر یہ ظلم کیا ہے ان کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا، ان کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو رات کی تاریکی میں اٹھانا، دن کی روشنی میں نہ اٹھانا۔ تیسری وصیت کیا ہے؟ وصیتیں بہت ساری ہیں لیکن تیسری اہم ترین وصیت یہ ہے کہ اے علی مجھے اس طرح سے دفنانا کہ کسی کو پتہ نہ چلے رسول کی بیٹی کہاں دفنا ہے، تاکہ تا قیام قیامت لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال زندہ رہے کہ فاطمہ نے اپنی قبر چھپانے کی وصیت کیوں کی تھی، پتہ چلے کہ ظالموں کے چہرے سے نقاب الٹے۔ فاطمہ کو غسل دینے کا مرحلہ آیا، بڑا ہی دردناک ہے، بڑا ہی دردناک۔ یہ وصیتیں علی نے سنی اور فاطمہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی اور علی روتے رہے۔ جب غسل کی نوبت آئی، اسما سے کہا پانی لے آؤ، رو رہے ہیں۔ ان روتے ہوئے بچوں کو دیکھا، ایک وصیت فرمائی، فرمایا نصیحت فرمائی، فرمایا کہ بچوں تمہارے رونے کی آواز بلند نہیں، رو ضرور لیکن اس طرح سے کہ آواز نہ نکلے۔ اب ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 5 سال 4 سال 3 سال، تو کیسے روئیں گے؟ رونے کی آواز تو نکل رہی ہے لیکن منہ پر ہاتھ اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ آواز بھی نہ نکلے اور رو بھی سکیں۔ اس کیفیت میں علی غسل دیتے دیتے اپنی چیخنے کی آواز آئی، علی روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ سر پر ہے اور دوسرے ہاتھ سے سہارا لے کر دیوار کے ساتھ اس طرح سے روتے ہوئے دیکھا تو تڑپ کر میں نے پوچھا، یا علی ابھی تو آپ نے بچوں کو وصیت کی تھی کہ اونچی آواز سے نہ رونا، آپ خود اتنی اونچی آواز سے رو رہے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اسما تمہیں نہیں معلوم کہ فاطمہ کے جسم اطہر کو دھوتے دھوتے میرا ہاتھ پہلوں میں اس جگہ پہنچا جہاں پر پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور مجھے درد اس بات کا تھا کہ فاطمہ زندہ رہی، کبھی اس نے مجھے اپنے اس درد کا نہیں بتایا، کبھی اس درد کا نہیں بتایا۔ اسما کہتی ہے کہ جب یہ سارا سلسلہ ہوا
تو میں ان بچوں کو دلاسے دے رہی تھی. حسن زیادہ اونچی آواز سے رو رہے. حسن کو روتے دیکھا. میں نے پوچھا بیٹا حسن تم بڑے ہو, حسین چھوٹے ہیں, زینب و کلثوم تم سے زیادہ چھوٹے ہیں, تو تم اگر ذرا آہستہ آواز میں رو گے تو باقی بچوں کو بھی حوصلہ ملے گا. تم ذرا اپنی آواز دھیمی کر لو. جیسے ہی میں نے یہ کہا, حسن نے میرے چہرے کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ اماں جو کچھ حسن نے دیکھا ہے وہ ان بچوں نے نہیں دیکھا. میں نے پوچھا بیٹا حسن تم نے کیا دیکھا؟ فرمایا وہ دیکھا جو اللہ کسی بیٹے کو کبھی نہ دکھائے. بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ جب میری والدہ دربار سے پروانۂ فدق لے کر کوچے بنی ہاشم میں آئی تو وہ شقی ابن شقی سامنے آیا. اس نے میری والدہ کو روکا. جب پتا چلا پروانۂ فدق ہے چھیننا چاہا. میری والدہ نے خود کو بچانا چاہا تو اس کا بھاری بھرکم ہاتھ اوپر اٹھا. جب وہ ہاتھ نیچے آیا تو میری والدہ کے چہرے پر نشان بناتا چلا گیا اور میری والدہ زمین پر گری. جب زمین پر گری تو اٹھتے ہوئے ایک ہاتھ پہلو پر تھا اور دوسرا ہاتھ کوچے کی دیوار پر تھا. رخ قبر نبی کی طرف تھا اور روتے ہوئے پکار رہی تھی بابا جان دیکھیے آپ کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ یہ امت کیا سلوک کر رہی ہے. میں عرض کروں گا بی بی یہ شاید آپ ہستیوں کے مقدر میں تھا کہ اس طرح سے ماؤں کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے, لیکن کربلا میں تو آپ کی بچیوں کو بھی اسی طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا. ایک فاطمہ مدینہ میں تھی اور اس طرح سے ظلم کا نشانہ بنی, اور ایک فاطمہ کی بچی اور بیٹی کربلا میں تھی 3 سال کی بیٹی, 3 سال کی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب خیمے جلنے لگے نا تو جلتے ہوئے خیموں سے ایک چھوٹی سی بچی روتے ہوئے باہر آئی. اس کے دامن پہ آگ لگی تھی. میں نے دیکھا دامن کی آگ کی وجہ سے بچی مسلسل روئے جا رہی ہے. میں نے بچی کو روکنا چاہا. بچی نے دیکھا کہ میں آ رہا ہوں, ڈری اور ڈر کر اور تیز بھاگنے لگی. جب اس کو بھاگتا دیکھا میں آگے سے آیا, بچی کو روکا, فوراً اس کے دامن کی آگ بجھائی. جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی تو اس بچی نے عجیب نگاہوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھا, گویا آنکھوں میں سوال پوچھ رہی ہو کہ تم کہاں سے آئے ہو. اب تک کربلا میں جتنے بھی لوگ ہم نے دیکھے وہ مارنے والے تھے, لوٹنے والے تھے, جلانے والے تھے. تم پہلے شخص ہو جو جلانے کی بجائے بجھا رہا ہے. میں نے اس بچی کو دیکھا. کیا دیکھا؟ اس کے رخسار سیاہ ہو چکے تھے, اس کے کان کی لو پھٹی ہوئی تھی, خون رس رہا تھا, بدن زخمی تھا. میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے رخسار کو کیا ہوا؟ کہا ان ظالموں نے اتنے تماچے مارے, اتنے تماچے مارے کہ میرے رخسار سیاہ ہو گئے. میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہاری کان کی لو پھٹی ہوئی ہے, خون رس رہا ہے. کہا میرے بابا نے مجھے بالیاں پہنائی تھی, ان ظالموں نے اس زور سے کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی اور خون رس رہا ہے. میں نے پوچھا بیٹی تم ذرا مجھے بتاؤ میں کیسے تمہارے اس درد میں تمہارا شریک بنوں اور تمہارا درد کم ہو. اس بچی نے میری طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا. تاریخ میں لکھا ہے نجف, لیکن میرا گمان یہ ہے کہ شاید نجف کا نام اس وقت معروف نہ ہو, کوفہ معروف تھا. اس لیے بچی نے کہا ذرا مجھے کوفہ کا رستہ بتا دو. کہا کیا کرو گی بیٹی؟ کہا میرے وہاں پر جد علی ابن ابی طالب دفن ہے, میں جاؤں گی ان کی قبر اطہر پر اور شکایت لگاؤں گی کہ اے میرے دادا جان دیکھیے آپ کی بیٹی کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک ہو رہا. ماتم حسین یا حسین یا حسین.